السلام علیکم، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 6 جنوری 1984 کو حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عشق رسول۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ 1.5-2 مہینے سے سیرت النبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کے فضائل و مناقب، خصائل و شمائل کو ذکر کرتے ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر ختم ہو سکتی ہے، یہ جہان ختم ہو سکتا ہے، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ جتنا کسی کے دل میں، آج صرف ایک بات دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اور وہ یہ ہے، جتنی کسی کے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، محبت ہوگی، اتنا ہی آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں کہلا سکتا، ایماندار بن نہیں سکتا، ایمان والا بن کے مر نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو اتنا محبوب نہ بن جاؤں، اس کے نزدیک میں اتنا پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک میں اتنا اعلیٰ اور عرفہ نہ ہو جاؤں، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا میں اس آدمی کے نزدیک اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ والدین سے زیادہ پیارا بن جاؤں، مال سے زیادہ پیارا بن جاؤں، جائیداد سے پیارا بن جاؤں، پھر سمجھو کہ اپنے آپ کو ایماندار ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ ایک گارنٹی بتا دی، کسوٹی بتلا دی کہ ہر آدمی اپنے لیے پرکھ کرو، جانچ کرو، پڑتال کرو، تفتیش کرو اپنی، کہ میرے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، دکان مکان کی محبت زیادہ ہے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ ہر آدمی اپنے دل میں یہ بات سوچے اور خود فیصلہ کرے۔ اسی پر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ایسا وقت آ پہنچے گا جب لوگ میرے نام پر جتنی گڑبڑ کیا کریں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں علم دین کی قدر کیا کرو، قرآن کریم کی عظمت کو بحال رکھو، اپنے دلوں میں ایمان اور یقین کو جمایا کرو، ایک وقت ایسا آئے گا خدا کا قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ۔ ہر چیز لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ ارشاد گرامی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد گرامی ہے جو کسی کی مشابہت بنائیں گے، جیسی شکلیں بنائیں گے، انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، المرء مع من احبا، جن لوگوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں کے گروہ میں سے اٹھے گا۔ اگر فلم تماشا کنجریوں کے ساتھ دل میں محبت ہے تو قیامت کے دن خود بخود کنجریوں کے ساتھ اٹھے گا۔ گانے بجانے سے اگر دل میں پیار ہے، محبت ہے، دل لگتا ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے کنجری کی آواز سن کر، قیامت کے دن اللہ پاک کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، خود بخود کنجریوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گویا جن لوگوں سے اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، پروردگار عالم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا کر دیں گے،
اگر صحابہ کرام کا دل میں پیار ہے، ہر وقت یاد دل میں رہتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، فاروق اعظم سے پیار ہے، عثمان سے نورین، علی مرتضیٰ سے پیار ہے، بلال سہیل سے پیار ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کے قریب کھڑا ہونے کی جگہ مل جائے گی۔ فرمایا المرء مع من احبا، جن کی محبت ہوگی انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ اور اگر قرآن پڑھنے والوں سے تیری محبت ہے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ تیرا تعلق ہے، قرآن کریم سن کر تیرا دل ٹھرتا ہے، تیری روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تجھے بڑا سکون ملتا ہے قرآن کریم سن کر، پروردگار عالم کے فضل و کرم سے قیامت کے دن قاریوں کے، اللہ والوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں دلوں کی ترجمانی پروردگار عالم نے خود فرما دینی ہے۔ اسی لیے کیا عظمتوں کے ساتھ ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے تم پر بڑا کرم کیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، علی المؤمنین، میں نے احسان کر دیا مومنوں پر، میں نے کرم کیا مومنین کی جماعت پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ میرا یہ تم پہ کچھ تھوڑا کرم نہیں کہ میں نے تم کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کریم تمہیں دیا، ایمان جیسی دولت تمہیں عطا کی جو ختم ہونے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں۔ مگر اس بات کا کیا علاج ہے کہ ہم لوگ نقد سودے کے عادی بنے ہوئے ہیں، دنیا میں چاہیے ہمیں فوراً پہلے ملے۔ صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں پہ یقین جمایا، ساری کمائی کر کے لے گئے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں اپنے دل سے سوچ کر رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عشق کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، صحابہ کرام جلیل القدر موجود ہے۔ ایک غزوہ اور جنگ کا موقع آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے نام لے دیے، فرمایا سب سے پہلے جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا دینا، اس کے بعد عبداللہ بن روا کو جھنڈا دینا، پھر اسامہ بن زید کے ہاتھ میں جھنڈا دینا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے نام لیے۔ ذرا توجہ کریں، آج یہ بات سمجھ لیں، انشاءاللہ ساری عمر کام آئے گی کہ صحابہ کرام نے کس قدر اپنی زندگیوں کو نکھار کر دکھلایا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جعفر طیار کا نام لیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دینا، پھر عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں جھنڈا دینا، اور پھر اسامہ بن زید کے ہاتھ میں جھنڈا دینا۔ اب صحابہ سے زیادہ حضور کا مطلب کون سمجھ سکتا ہے؟ قربان جاؤں ان لوگوں پہ جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا، جو ہر وقت زیارت کیا کرتے تھے، بیمار پڑتے تھے پوچھنے کے لیے حضور تشریف لاتے تھے، صحابہ کے بچوں کی شادیوں پہ نکاح کے لیے کالی کملی والے تشریف لایا کرتے تھے۔ بڑے عجیب مقدروں کے لوگ تھے یہ۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور نے کبھی بھی کسی جنگ میں 3 صحابہ کا نام نہیں لیا، لہذا یہ 2 شہید ہوں گے۔ پہلا جو قافلے کا امیر بنا کے بھیج رہے ہیں یہ شہید ہوگا، اور پھر دوسرا بھی شہید ہوگا، تیسرا بچے گا۔ حضور کے فرمان سے صحابہ نے یہ مطلب سمجھ لیا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ کتنی شان والے لوگ تھے وہ۔ حضور خود تو تشریف نہیں لے گئے، مگر قافلے کو روانہ رخصت کرنے کے لیے مدینے سے 3 میل باہر تک تشریف لائے، 3 میل باہر تک تشریف لائے۔ اسی کو کہتا ہے نا حفیظ
کہتا وہ لشکر ساری دنیا میں ہے، وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ جس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، سارے جان میں نرالا لشکر تھا وہ. تو صحابی امیر بنا دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 میل رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور فرما دیا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے میں تشریف لے آئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اس کے دل میں یہ بات پہلے سے سما گئی تھی، نام میرا بھی لیا گیا اور اس کے بعد دوسرے صحابی کا نام لیا ہے. میرا آخری جنگ ہے، اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں گا، اس جہاد میں میں شہید ہو جاؤں گا، واپس نہیں آ سکوں گا. مطلب سمجھ گئے صحابہ. توجہ کرنا، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کرو. وہ یہ ہے، صحابی کے دل میں یہ بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اور کالی کملی والے کا دیدار کر جاؤں. میری سواری بڑی تیز ہے، میں ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ پھر جا ملوں گا. مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، اس میں بتاؤ صحابی کا کیا گناہ ہو گیا. صبح کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا قافلہ، لشکر، فوج، اور ایک صحابی نے اپنا نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ عبداللہ بن رواحہ کو جھنڈا دینا، اور اس کے بعد اسامہ بن زید کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی سمجھ گیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میرا آخری جنگ ہے، میں اس میں شہید ہو جاؤں گا. عشق کے تحت، محبت کی وجہ سے مدینے میں واپس آ گیا. نیت یہ ہے میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑ جاؤں، حضور کے ساتھ پڑ جاؤں، ایک مرتبہ اور دیدار کر جاؤں. ذرا خیال کرو، اس میں کوئی گناہ ہے یا کوئی ڈر کی بات ہے یا کوئی لالچ ہے یا کوئی بزدلی ہے یا کوئی دنیا کا خوف ہے؟ ایک محبت کی وجہ سے عبداللہ بن رواحہ مدینے میں آ گئے. مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جمعے کے بعد عبداللہ بن رواحہ صحابی پہ صبح روانہ کر دیا تھا نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں نظر پڑی، فرمایا عبداللہ میں نے تو تمہیں صبح روانہ کر دیا تھا، تمہارا لشکر تو چلا گیا تھا، میں 3 میل تک رخصت کرنے کے لیے صبح گیا، تمہیں میں نے وہاں روانہ کر دیا تھا، تم مدینے میں واپس کیوں آئے؟ عبداللہ ابن رواحہ گھر نہیں گیا، بیوی سے ملنے نہ گیا، بچوں سے ملنے نہ گیا، کوئی دکان کا کام کرنے نہ گیا، کوئی مکان کا کام کرنے نہ گیا، کوئی گھر کا کام کرنے کے لیے نہ گیا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے نہ گیا. آخری مرتبہ جا رہا ہوں، یہ یتیم ہو جائیں گے، گھر والی سے ملنے نہ گیا، لو اب تو بیوہ ہو جائے گی. بالکل گھر نہیں گیا، بچوں سے ملا نہیں، بیوی سے ملا نہیں، دکان مکان پہ گیا نہیں، مسجد نبوی میں آیا، حضور کی نظر پڑی، عبداللہ میں نے تمہیں روانہ کر دیا تھا، تو واپس مدینے میں کیوں آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمان سے، آپ کے ارشاد سے میں سمجھ گیا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا آخری جنگ ہے، میں اس وجہ سے آ گیا، آخری میرا جمعہ ہے، میں کالی کملی والے کے ساتھ پڑھ کے جاؤں اور زیارت کر لوں. سواری میری بڑی تیز ہے، میں اپنی فوج سے ابھی جا ملوں گا. تم تو حضور کا نام لے کر جھنڈیاں لگاتے ہو نا، نام کالی کملی والے کی پاک ذات کا، ساتھ ڈھول، ڈپڑا، طبلہ، سرنگی، بنسری، آواز کنجری کی،
اور بڑے خوش بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. قوالی شریف ہو رہی ہے جی. اللہ اللہ سبحان اللہ. قوالی ہو رہی ہے. قرآن کریم تو اللہ کا پاک کلام ہے. سمجھو بات, قرآن کریم تو اللہ کا پاک کلام ہے. 23 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت فرمایا. جبریل امین نے تلاوت کی. 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی. 1400 سال گزر گئے, ساری امت نے تلاوت کی. ارے اگر تو قرآن بھی طبلے سرنگی پہ پڑھے گا, وہ قرآن سننا بھی حرام ہو جائے گا. طبلے سرنگی پر, مصائف اور مزامیر پر, بنسریوں کو ساتھ ملا کر اگر قرآن پڑھو گے, قرآن پڑھنا سننا بھی حرام ہو جائے گا. تم نے بہانہ ڈھونڈ رکھا ہے, نبی کا نام لے دیا گانے بجانے میں, تو وہ پھر ثواب ہو گیا. آخر نیا دین تو نہیں, دین تو اس دن پورا ہو گیا تھا حجۃ الوداع کے زمانے میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دن پورا میدان عرفات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آخری قرآن کی آیت یہ اتری ہے. دین پورا اس دن ہو گیا تھا. کسی کو اجازت نہیں ہے دین میں ملاوٹ کرنے کی یا کچھ کوئی شے گھٹانے کی. اس لیے دین آسمانی چیز ہے. دین اور ایمان اور اسلام آسمان سے آیا ہے, یہاں یہ کسی نے نہیں بنایا. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا, جی میں تو عاشق بن کر آ گیا ہوں, محبت کی وجہ سے آ گیا ہوں. آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں گا. سواری میری بڑی تیز ہے, میں نے گھر بھی نہیں جانا, دیدار کے لیے آ گیا تھا. تمہیں کون حدیثوں کی کتابیں سنائے؟ تمہیں تو فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے غزلیں سنانی شروع کرتے ہیں لوگ. کتابیں اٹھاؤ حدیث پاک کی. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب یہ عبداللہ ابن رواحہ صحابی سے یہ بات سنی, خود عبداللہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. صحابی کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ساری زندگی میں حضور کو اتنا ناراض کبھی نہیں دیکھا. اتنے ناراض ہوئے اور فرمایا کیا, لو سن کے جاؤ اور لکھ کے لے جاؤ. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ عبداللہ ابن رواحہ جو واپس آیا قافلے میں سے, نہ تو یہ بیوی بچوں کی وجہ سے آیا, نہ کوئی بھولی ہوئی چیز اٹھانے آیا, نہ گھر والوں کو تسلی دینے آیا, اور نہ گھر گیا, نہ باغ میں گیا, نہ کھیتی میں گیا, نہ دکان پہ گیا, نہ بیوی کے پاس گیا, نہ بچوں کے پاس گیا, نہ رشتہ داروں کے پاس گیا. مسجد میں آیا ہے حضور کی اور جمعہ پڑھا ہے اور واپس جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کیوں آیا میرے مدینے میں؟ انہوں نے کہا حضرت میں ابھی چلا جاتا ہوں, آخری جمعہ ہے میرا, آپ کو پتا ہے آپ کے فرمان سے میں سمجھ گیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. میرا دل چاہا آخری جمعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ جاؤں. حضور ناراض ہوئے اور کہنے لگا جی میں ابھی جا ملوں گا اپنے ساتھیوں سے, اپنے لشکر کو میں ابھی پہنچ جاتا ہوں, میری سواری بڑی تیز ہے. فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے ان سے 500 سال بعد کو جنت میں تو جا سکے گا. جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے, جب دافری تیار جنت میں جائیں گے اور لوگ جنت میں جائیں گے, 500 سال بعد کو تو اپنے ساتھیوں سے جس کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا. تمہیں مسلمانوں کیا گناہ کر دیا صحابی نے؟ کوئی لالچ کیا ہو, کوئی بیچارہ ڈر کا مارا آیا ہو. حضور نے فرمایا میرے حکم میں دیر کیوں کی, تاخیر کیوں کی؟ میں نے جو روانہ کر دیا تھا واپس, چاہے اس کسی وجہ سے آیا, چاہے محبت کی وجہ سے آیا, چاہے میری زیارت کے لیے آیا, آیا کیوں؟ اب اگلا فتویٰ میں نہیں دے سکتا, خود دو. جو صحابی حضور کی زیارت کے لیے آ گیا, حکم ماننے میں دیر ہو گئی,
روانہ کر دیا تھا، واپس کیوں آیا؟ وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ اور اپنے بارے میں خود سوچو، جنہوں نے حضور کے حکموں میں دیر نہیں، ٹھکرا دیے، جنہوں نے حضور کی سنتوں کو مٹا دیا، جنہوں نے سرکار مدینہ کے طریقہ کار کو ختم کیا، وہ بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ خود فیصلہ کرو کہ یہ لوگ جنت میں کس وقت اور کب جائیں گے۔ اور سرائے حدیث نے یہ حدیث کا واقعہ سنایا میں نے، کوئی جٹل بنائی ہوئی حکایت نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس وقت جعفر طیار شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین نے حضور کو خبر دی، آپ نے فرمایا قتل جعفر طیار دخل الجنہ، جعفر طیار شہید کر دیے گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ اور فرمایا جب عبداللہ ابن روا کا نام آیا اور جبریل نے خبر دی تو آپ نے 5 سانس لیے بیچ میں، فرمایا قتل عبداللہ ابن روا ودخل الجنہ، بیچ میں 5 سانس لیے۔ محدثین کہتے ہیں وہی 500 سال مراد ہے۔ اب آپ خیال کریں، اور کس حالت میں عبداللہ ابن روا گیا ہے؟ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کو ملے گا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا۔ عبداللہ ابن روا کو جنگ لڑتے لڑتے 3 دن گزر گئے، کتابوں میں موجود ہے، ایک ماسا بھر چیز منہ میں نہیں گئی۔ 4تھا دن گزر گیا، عبداللہ ابن روا کے منہ میں کوئی شے نہیں گئی کھانے پینے کی، انتظار کر رہا ہے میرا آخری وقت ہے۔ جب کھڑے نہ ہو سکے، ہمت نہ رہی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو ذرا سے پیچھے کو ہٹ کر بیٹھے، تھیلے میں سے خشک گوشت کا ٹکڑا نکالا اتنا سا، وہ منہ میں چبایا۔ جب منہ میں چبانے لگے، بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن روا نے فوراً تھوک دیا، اپنے منہ میں سے نکال کے باہر پھینک دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا عبداللہ اب آخری وقت میں کس کو یاد کرنے لگا ہے؟ کس کو اب یاد کرنے لگا عبداللہ؟ اور آواز بھی لوگوں نے سنا، کہنے لگا میری بیویاں تمہیں طلاق ہے، او میرے باغوں تم اسلام کے لیے وقف اور آزاد، اور میرے بچوں تم اسلام کے خادم بن کے رہنا۔ اب اپنے آپ سے عبداللہ کہنے لگے اب تیرے پلے کیا باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آگے بڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن روا جس وقت شہید ہوئے 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ اس طرح حالت کی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ عشق بھی حضور کے یہاں وہی قبول ہے جو اطاعت کے رنگ میں ہو، اطاعت کے رنگ میں ہو، وہی قبول ہے عشق کے رنگ میں۔ بوڑھا ماں باپ ہے، باپ کہتا ہے ذرا میرے پیر دبا دے، اگر ہاتھ سے دباؤ گے تو اسے آرام پہنچے گا، سکون پہنچے گا، دعا دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ابا جی مشین سے ایک ہی دن دبا دیتے ہیں، لا کے پیر کو اگر یوں دباؤ گے فوراً کہے گا تیرا بیڑا گرک کی کیتا ہے، میرا پیر بڑھنے لگا۔ اطاعت کے رنگ میں جو ہوگا وہ ہوگا سنت، اور اطاعت کے بغیر جو کچھ ہوگا وہ ہوگی بدعت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعت کرنا اور سنتوں کو مٹانا، یہی بے دینی کی علامت ہے۔ پہلی امتیں اسی طرح برباد ہوئی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شکل بناؤ گے انہی میں سے اٹھو گے۔ المرء مع من احبہ، جن لوگوں سے محبت کرو گے انہی میں سے اٹھو گے۔ موٹی سی بات آخری سمجھ لے، اب یہ عام کپڑے ہیں سارے، یہ میرا کرتا ہے، سلوار ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، آپ کے کپڑے ہیں۔ بھلا کبھی خیال ہوا کہ ان کپڑوں کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگاؤں؟
کبھی نہیں خیال آنے کا، بھول کے بھی کبھی خیال نہیں آنے کا کہ اس کپڑے کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگاؤں. لیکن جو کپڑا قرآن کریم کے اوپر لگ گیا، چڑھ گیا، جس کا جزدان بنا دیا یا غلاف قرآن کا بنا دیا، آپ بغیر وضو کے اس غلاف کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں. قرآن کے نیڑے آنے کی وجہ سے، قرآن کی برکت سے کپڑے کو عظمت مل گئی، کپڑے کو عظمت مل گئی قرآن کے قریب آنے سے. اب یہ گتے ہیں، رجسٹروں کے گتے پیروں میں پڑے، وہی گتے یہ کارٹون بنتے ہیں جن میں لوگ سامان لاتے ہیں، چولہے میں جلاتے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، گندگیوں میں پڑے ہیں. مگر جو گتا قرآن کے ساتھ لگ گیا، ہر آدمی اس کا احترام کرے گا، اور نہیں کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اور مسلمانوں، جو کپڑا قرآن کے نیڑے آ گیا وہ شان بن گیا، جو گتا آ گیا وہ شان والا بن گیا. جس کاغذ پہ اخبار چھپ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کاغذ پہ قرآن چھپ گیا وہ کاغذ بھی شان والا بن گیا. اگر تو بھی شان والا بن کے مرنا چاہتا ہے، آ جا قرآن کے نیڑے آ جا، نزدیک آ جا قرآن کریم کے، اس کو اپنے سینے سے لگا لے. حکم دیا، بھائی میں تو غلام ہوں، میں کسی کی نہیں سنتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. جو وہاں سے حکم مل، دین وہ ہے جو سرکار کے دربار سے ملے. سارا جہان جانتا ہے. اب پاکستان گورنمنٹ 1 روپے کا نوٹ بھی بناتی ہے، 5 کا بھی بناتی ہے، 10 کا بھی بناتی ہے، 50 کا بھی، 100 کا بھی. اگر میرے جیسا غریب فقیر آدمی 1 روپے کا نوٹ بنانے لگ جائے مہنگائی کی وجہ سے، پتہ لگتے یوں آئیں گے لال ٹوپیوں والے، چلو قاری حنیف نے سنا روپے کے نوٹ بنانے شروع کر دیے اور آ کے مجھے پکڑیں گے. ہمیں تو بغیر بنائے ہی پکڑنے کے لیے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب اس مہینے کی 6 تاریخ کو پابندی ختم ہو رہی ہے. گورنر سندھ نے 3 مہینے کی مجھ پہ پابندی رکھی، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. پورے صوبے سندھ میں اگر قاری حنیف داخل نہیں ہو سکتا، تقریب کار وہاں بیٹھے ہیں، داخلہ میرا بند. پھر تم کہتے ہو نا کہ جی بڑے سیانے حکمراں ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، اور مجھے ان سے کیا لینا. سیانے ہوں گے اپنے لیے، بولے ہوں گے اپنے لیے. جب یہ مریں گے تو ہم بھی مر جائیں گے. ہمارا کیا ہے؟ نہ لاؤ اسلام، نہ مانو قرآن. بات یہ کہنی چاہتا تھا کہ خود 100 روپے کا نوٹ بناتے ہیں، 50 کا بناتے ہیں، مگر میں 1 روپے کا تو کیا اگر 5 پیسے بھی بنانے لگ جاؤں نا، چلو بھی بچوں کا گزارا ہو جائے گا، پھر بھی پکڑیں گے. کیوں؟ کہیں گے تجھے قانونی طور پر اختیار نہیں، قانونی طور پر تجھے اختیار نہیں. میرا بنایا ہوا نوٹ کھوٹا کہلائے گا، گورنمنٹ کے محکمے کا بنایا ہوا کھرا کہلائے گا. میں یہی بات کہتا ہوں، جو مسئلہ دربار رسالت سے آئے وہ مسئلہ ہے، جو میرے تیرے گھر میں بنے وہ گسلہ ہے، مسئلہ نہیں ہے. دربار رسالت سے وابستہ ہو جاؤ. دین وہ جو حضور کے گھر سے ملے، ایمان وہ جو سرکار کے دروازے سے ملے، مسئلہ وہ جو سرکار کے دروازے سے ملے، مسئلہ وہ جو صحابہ کے دروازے سے ملے، مسئلہ وہ جو اماموں کے دروازے سے ملے. ارے 1400 سال کے بعد جو ملا بھی مسئلہ بنائے گا وہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہ گسلہ ہوگا. کچھ تو سیکھا کرو، ساری عمر ہوگی گردن مارتے ہوئے، ان میں بیٹھ کے پھر پھنس جاتے ہو. جی کوئی نہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے سی نا، جنہ کی قبر ہے نا، یہ اللہ والے سی، بڑے اللہ والے سی. اچھا اللہ والا سی تو اللہ تو نہیں تھا. تم لوگ ساری خرابی کرا رہے ہو. یہ ایسا بہترین بزنس ہے یہ قبروں پہ چمٹے لے کے بیٹھنا. اللہ میرا جانے، کئی مرتبہ شیطان مجھے کہتا ہے کہ اب تیرا دھکے کھانے کا ٹائم نہیں رہا، کہیں نہ کہیں بیٹھ پردہ لٹکا کے. نہ ٹیلی فون کا بل، نہ بجلی کا بل، نہ سوئی گیس کا بل، نہ پارٹی بیٹھے، نہ دیوالیاں نکلے، نہ اگڑائی پہ جانا. تمہیں ڈالٹا نہیں ملتا، وہاں بیٹھ جائے دیسی گیہوں دے ایویں بٹوئے آندے رہتے.
پہچان کرو، اگر تمہیں اب پہچان نہیں ہوئی تو پھر قیامت میں تمہیں ملے گا کیا؟ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتی بنایا، دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا۔ آخری جملے سنو میرے، اللہ کہتا ہے او امتی کالی کملی والے کا، اور پلے تیرے قرآن اور ساتھ تیرے میرے نبی کا فرمان، پھر بھی اگر مرتا ہوا بے ایمان بن کے مرے، جا دباؤ تیری مرضی۔ اپنی قبر کو اگر خود گالتا ہے تو گال، میں نے تیری ہدایت کے لیے بڑے راستے متعین کیے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت دعا کیا کر، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت عطا فرما، اللہ پاک سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔